بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بحرین کا والی مقرر کیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام خلافت کے دوران انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین کے مرتدین سے جہاد کرنے کے لیے حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تو ہم لوگوں نے ان کی 3 کرامتیں ایسی دیکھی ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان تینوں میں سے کون سی زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔ مجاہدین کو دار بن پر حملہ کرنے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کی ضرورت تھی، مگر کشتیوں کے انتظام میں بہت لمبی مدت درکار تھی۔ اس لیے حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو للکار کر پکارا کہ مجاہدین اسلام، تم لوگ خشک میدانوں میں اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت کا نظارہ بار بار دیکھ چکے ہو، اب اگر سمندر میں بھی اس کی تائید غیبی کا جلوہ دیکھنا ہو تو تم سب لوگ سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے یہ کہا اور اپنے لشکر سمیت یہ دعا پڑھتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے۔ یا ارحم الراحمین، یا کریم، یا حلیم، یا احد، یا صمد، یا محی الموتیٰ، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انتا۔ کوئی اونٹ پر سوار تھا، کوئی گھوڑے پر، کوئی گدھے پر سوار تھا، کوئی خچر پر، اور بہت سے مجاہدین پیدل چل رہے تھے۔ پورا اسلامی لشکر اس طرح آرام و سکون کے ساتھ چل رہا تھا گویا بھیگے ہوئے ریت پر چل رہا ہے، جس پر چلنا نہایت ہی آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کرامت کو دیکھ کر ایک مسلمان مجاہد نے، جس کا نام عزیف بن المنذر تھا، برجستہ اپنے ان 2 شعروں میں اس کی ایسی منظر کشی کی ہے جو بلا شبہ وجد آفریں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان مجاہدوں کے لیے اپنے سمندر کو فرما بردار بنا دیا اور کفار پر ایک بہت بڑی مصیبت نازل فرما دی۔ ہم لوگوں نے سمندر کے پھٹ جانے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ عجیب ہمارے لیے پیش فرما دیا جو دریا پھاڑنے کے سلسلے میں پہلے لوگوں کے لیے ہوا تھا۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ ہم لوگ چٹیل میدان میں جہاں پانی بالکل نایاب تھا، پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گئے اور بہت سے مجاہدین کو اپنی موت کا یقین بھی ہو گیا۔ اپنے لشکر کا یہ حال دیکھ کر حضرت علاء بن حضرمی نے نماز پڑھ کر دعا مانگی تو ایک دم اچانک لوگوں کو بالکل ہی قریب سوکھی ریت پر پانی چمکتا ہوا نظر آ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اچانک ایک بدری نمودار ہوئے اور اس قدر پانی برسا کہ چل تھل ہو گیا اور سارا لشکر جانوروں سمیت پانی سے سیراب ہو گیا، اور لشکر والوں نے اپنے تمام برتنوں کو بھی پانی سے بھر لیا۔ تیسری کرامت یہ ہے کہ جب حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ہم لوگوں نے ان کو ریتلی زمین میں دفن کر دیا۔ پھر ہم لوگوں کو خیال آیا کہ کوئی جنگلی جانور آسانی کے ساتھ ان کی لاش کو نکال کر کھا لے گا، لہٰذا ان کو کسی آبادی کے قریب سخت زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے فوراً ہی پلٹ کر ان کی قبر کو کھودا تو ان کی مقدس لاش قبر سے غائب ہو چکی تھی، اور تلاش کے باوجود ہم لوگوں کو ان کی لاش نہیں ملی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔